اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان وقال اللہ تعالی فی مقام وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ نہایت ہی خوشی کی بات ہے اور دلی مسرت کی بات ہے کہ آج نماز مغرب کے بعد آپ تمام دوست جس مقصد کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، یہ در حقیقت مجلس قرآن مجید کی مجلس ہے کہ ایک بچے نے اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کو مکمل اپنے سینے میں حفظ کر لیا ہے، یاد کر لیا ہے اور اپنے دل و دماغ میں اسے نقش کر لیا ہے۔ دنیا جہاں کی سب سے بڑی سعادت ہے یہ، جہاں نہایت ہی تکریم کے، احترام کے لائق یہ بچہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے والدین بھی ہیں، اس کے اساتذہ بھی ہیں، اور وہ سارے کے سارے لوگ جو اس بچے کی تربیت میں، اس کی تعلیم میں، حفظ قرآن میں کسی طرح شریک رہے ہیں۔ المختصر قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں شروع کے اندر مسنون خطبے کے اندر آپ احباب کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اس کی طرف آتے ہیں اور چند ایک گزارشات اس کی روشنی میں اللہ کی توفیق سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ الرحمن جو ہے یہ قرآن مجید کی واحد سورہ ہے جس کا آغاز اللہ کے صفاتی ناموں میں سب سے بڑا جو صفاتی نام ہے الرحمن، اس سے ہو رہا ہے۔ رحمان کا معنی کیا ہے؟ رحمت کرنے والا، مہربانی کرنے والا، شفقت کرنے والا۔ اور اگر آپ تھوڑا سا عربی زبان کو بھی ساتھ لے لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عربی کے لحاظ سے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی جس میں معنی کی بڑی زبردست زیادتی پائی جاتی ہے۔ تو پھر اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہوگا کہ رحمان وہ ذات ہے کہ جس کی رحمتیں سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹھے مار رہی ہے۔ کوئی لمحہ، کوئی لحظہ، کوئی منٹ اور سیکنڈ، کوئی ایسی گھڑی نہیں ہے کہ جس میں اس کی رحمتیں اپنے بندوں کے اوپر، اپنی مخلوقات کے اوپر نہ ہو رہی ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، وہ ہے ذات جو الرحمن ہے۔ اب اس کی رحمتیں بے شمار ہیں، اس کی مہربانیاں، اس کی شفقتیں، اس کے پیار، اس کے انس، اس کا اپنے بندوں کے ساتھ محبت، اس کے انداز بے شمار ہیں، اس کے طریقے لا تعداد ہیں۔ وہ اس نے انسان کو پیدا کیا، وہ اس نے اپنے نبی کو بھیجا، وہ اس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد ہدایت بھی عطا کی،
کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، ضروریات بھی مہیا کرتا ہے، انسان کو صحت بھی عطا کرتا ہے. لیکن ان ساری مہربانیوں اور شفقتوں میں سب سے بڑی مہربانی اس نے ذکر کی ہے کہ رحمان وہ ہے جس کی رحمتیں سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹھے مار رہی ہیں. الرحمن علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا ہے. قرآن مجید کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا جو معلم ہے، تعلیم دینے والا، سکھانے والا، سیکھنے اور سکھانے کا قرآن مجید کا جو عمل ہے، اللہ نے اس کے لیے خود کہہ دیا کہ علم القرآن. رحمان وہ ہے کہ جس کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اس نے قرآن سکھایا تمہیں، اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے تمہیں. آسمان سے اس وحی کو نازل کیا ہے، اس نوشتہ ہدایت کو نازل کیا ہے، اس سرچشمہ ہدایت کو نازل کیا ہے، اس منبع رشد و ہدایت کو نازل کیا ہے. یہ وہ رسی ہے کہ جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا مخلوق کی طرف ہے. جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے وہ اس رسی کو پکڑ لے. علم القرآن، یہ قرآن سکھایا کس کو ہے؟ یہ قرآن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل کیا. جناب جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے 23 سال کے مختصر عرصے میں، 30 پاروں میں، اور یہ سفر میں، حضر میں، جنگ میں، امن میں، گھر میں، باہر، جہاں کہیں بھی مختلف حالات کے اعتبار سے اس قرآن مجید کی وحی کو نازل کیا گیا. رہتی دنیا تک جس قرآن نے ربانی ہدایت بننا تھا اس کو مکمل کر کے، اکمل کر کے، اور اسے الف سے لے کے یہ تک کوئی چیز نہیں چھوڑی انسانی زندگی کی، اسے مکمل نازل کیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. رحمان وہ ہے کہ جس نے اپنے دین کو مکمل کر کے نازل کیا ہے، اور اس نے تمہارے لیے دین جو پسند کیا ہے وہ دین اسلام. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. 4 موٹی چیزیں ذکر کر دی کہ پہلے بتایا کہ رحمان ہوتا کون ہے کہ جس نے قرآن نازل کیا، جس نے قرآن سکھایا. پھر فرمایا کہ رحمان ہوتا کون ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی تخلیق کی ہے. اس تخلیق کے سارے مراحل، انسان کے پیدا ہونے کے، مٹی سے فرشتوں کے سامنے سجدہ کرنے، روح کو پھونکنے، اور اللہ کی ہدایت کے پہنچانے اور نازل کرنے کا جتنا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے پورے قرآن مجید میں موجود ہے. میں اس میں جانا نہیں چاہتا. خلق الانسان، تاکہ انسان اپنے تخلیق کے پورے مراحل کو دیکھ کے، پڑھ کے، اپنی اصلیت کو دیکھے اور پھر یہ سمجھے کہ میرے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ رب العزت نے اور بھی بہت ساری مخلوقات پیدا کی ہیں، لیکن ان کی پیدا کرنے کے مراحل کو، پروسیس کو ذکر نہیں کیا. یہ صرف انسان ہے کہ جس کی تخلیق کے پورے مراحل کو ذکر کر کے آخر میں اس کا مقصد حیات اس کو بتا دیا. علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان وہ ہے کہ جس نے بیان سکھایا ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، کون سی اس کو گرامر پڑھائی جاتی ہے، کون سا اس کو ٹیچر مہیا کیا جاتا ہے، کون سا اتالیق اس کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے جو اس کو لینگویج سکھاتا ہے، جو اس کو زبان سکھاتا ہے. ہر بچہ اپنی مادری زبان خود بول رہا ہے. کوئی اردو ہو، کوئی انگریزی ہو، کوئی عربی ہو، کوئی پنجابی ہو، کوئی سندھی ہو، کوئی پشتون ہو. ہر بچہ اپنی مادری زبان خود ہی بول رہا ہے. کون ہے جو اس کو سکھانے والا ہے؟ کون ہے جو اپنے اندر کا مقصد اس کو بتا رہا ہے؟ اپنا معافی ضمیر اپنی زبان سے الفاظ کی صورت میں دوسرے کو بات سمجھانے کا پورا سلیقہ کون بتا رہا ہے؟ خلق الانسان علمہ البیان، جس نے انسان کو بیان کا، گفتگو کا، مادری زبان کا، اور پھر سیکھنے کے جو مرحلے ہیں. اور اگر البیان کا معنی یہ لے لیا جائے کہ اللہ نے انسان کو البیان یعنی کہ قرآن سکھایا. تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی جو آیت کریمہ ہے الرحمن علم القرآن، قرآن کو سیکھنا، قرآن کو سکھانا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو پڑھانا، قرآن کو سمجھ کر عمل کرنا اور اس عمل کی آگے دعوت دینا.
یہ کام سب سے بہترین کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے اس ڈیوٹی پر اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا، یعنی کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا، اور جتنے انبیاء پہلے تشریف لائے ان سب نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت سنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نوشتہ ہدایت دیا گیا وہ قرآن کی صورت میں تھا۔ اس لیے جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے، بھلائی والا، خیر والا، اچھا، سب سے نیک وہ انسان ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ کا کام ہے یہ، نبیوں کا کام ہے یہ، نبیوں کے جو متبعین ہوتے ہیں، ماننے والے ہوتے ہیں، پیروکار ہوتے ہیں، ان کا کام ہے یہ۔ اور عبد الرحمن ابن ابی ابزہ بہت بڑے تابعی ہیں، عبد الرحمن ابن ابزہ یہ مکہ کے نائب گورنر ہیں، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ جب بھی وہ کسی علاقے میں سفر کے لیے نکلتے تو قریب کے گورنروں کو خط لکھتے کہ میری ملاقات کے لیے یہاں آ جاؤ۔ قریب کے علاقوں کے جتنے گورنر ہیں سارے وہیں اکٹھے ہو جاتے۔ سیدنا فاروق مکہ مکرمہ میں آئے، خط لکھا مجھے ملنے کے لیے آ جاؤ، اور اس وقت مکہ کا جو گورنر تھا، اللہ اکبر، وہ عبد الرحمن ابن ابزہ تھا۔ اور عبد الرحمن ابن ابزہ جو ہے جب ملنے کے لیے گئے تو سیدنا فاروق نے پوچھا کہ پیچھے نائب گورنر کس کو بنا کے آئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں اپنے فلاں غلام کو نائب گورنر بنا کے آیا ہوں۔ سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا اب یہ زمانہ آ گیا ہے کہ غلاموں کو نائب گورنر ہی ملنے لگی ہے؟ لیکن جواب ملا کہ حضرت انہ قاری لکتاب اللہ وعالم بفرائضہ، وہ جس کو میں نائب گورنر بنا کے آیا ہوں اپنے غلام کو، وہ کوئی عام غلام نہیں ہے، وہ اللہ کی کتاب کا عالم ہے، احکام کا، فرائض کا بہت اچھی طرح جاننے والا ہے، اور اسے خوب علم ہے اللہ کی کتاب کا۔ اس لیے یہ اللہ کی جو کتاب ہے یہ انسانوں کی عظمت کو بلند کرتی ہے، انسان کے وقار اور احترام میں اضافہ کرتی ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ تم نے سچ کہا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی یہ جو کتاب قرآن مجید ہے، اللہ بہت ساری قوموں کو اس کتاب کی وجہ سے بلند کرتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اور بہت ساری قوموں کو جو چھوڑ دیتی ہیں قرآن کو، اللہ ان کو پستی میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ قرآن انسان کے وقار میں، اس کے احترام میں اضافہ کرتا ہے۔ جو یہ قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، قرآن خود بھی بلند، اس کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے سورۃ القمر کے اندر بار بار کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے آسان کر دیا، اس کے لفظ بھی آسان، اس کا معنی بھی آسان، اس کے اوپر عمل کرنا بھی آسان۔ یہ کوئی بڑی جلدوں میں موٹی چوڑی کتاب نہیں ہے۔ امریکہ کا جو وراثت کا قانون ہے 8 جلدوں پر مشتمل ہے، لیکن میں قربان جاؤں قرآن مجید پر 30 پاروں میں گتے کی چھوٹی سی جلد میں یہ پوری کی پوری زندگی کا ضابطہ حیات ہے، اس میں پورا قانون موجود ہے، اور جو وراثت کی آیتیں ہیں وہ ساری 3 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے کل انسانیت کو اور جتنے رشتہ دار قریب دور کے ہیں ان کی وراثت 3 آیتوں میں بیان کر دی ہے۔ احکام بھی آسان، عمل کرنا بھی آسان، تھوڑے سے عمل ہیں، کوئی لمبے چوڑے عمل نہیں ہے کہ انسان کو ریاستیں کرنی پڑے، مشق کرنی پڑے، کوہ ہمالیہ کی چوٹی پہ جا کے انسان کو وہاں پہ چلے کاٹنے پڑے، نہیں، یہ قرآن مجید کے جو احکام ہیں وہ بہت مختصر اور بہت جامع ہے۔ قرآن مجید پر عمل کرنا بھی آسان، اور اللہ اکبر، یہ قرآن ایسا ہے کہ اس قرآن کو جو پڑھتا ہے اس کو دوبارہ پھر پڑھنے کو جی چاہتا ہے، جو اس قرآن کو سنتا ہے اس کا دوبارہ پھر سننے کو جی کرتا ہے۔
نہ انسان پڑھتے تھکتا ہے، نہ سنتے تھکتا ہے، نہ عمل کرتے ہوئے تھکتا ہے، بلکہ ایمان کی حلاوت اور لذت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے کتاب کو نازل کیا جس کی آیتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ جب ایمان والے اس کو سنتے ہیں ان کے رو کنڈے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے، اپنے رب پر توکل مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ قرآن مجید علم کے لحاظ سے وہ گہرے موتی ہیں، وہ ہیرے جواہر اور وہ ایسے بحرے بے کنار ہیں کہ جس کی تہ میں انسان جب بھی غور و فکر کرے تو نت نئے موتی نکالتا ہے، ہیرے جواہر اور لال نکالتا ہے۔ قرآن مجید سے نئی چیزیں جو ہے وہ سمجھ آتی ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن مجید کی جو زبان ہے وہ کتنی آسان ہے، 29 الفابیٹ ہیں۔ قرآن مجید کے جو حروف تہجی ہیں 29 ہیں، اور 29 میں سے جو ہے وہ 14 نقطوں والے، 14 بغیر نقطوں کے، ایک کے کبھی نقطہ آتا ہے کبھی نہیں نقطہ آتا۔ اللہ رب العزت نے اس کے حروف تہجی کو، اس کے الفابیٹ کو، اور اس لینگویج کی، اس زبان کی جو اصل حرف ہیں ان کو بھی مختصر کر دیا، اور ان کو بھی اللہ نے بڑا جامع کر دیا۔ اور یہ قرآن کی جو زبان ہے یہ اللہ کی پسندیدہ زبان ہے، سب سے افضل زبان ہے، ساری زبانوں کی ماں ہے، جنت کی زبان ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہے، سارے نبیوں کے بعد آنے والے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ آپ اس دنیا میں، اس کائنات میں اللہ کی رضا کو بتانے کے لیے آخری نبی، قرآن آخری کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی زبان کون سی ہے؟ عربی زبان، قرآن کی زبان۔ اور جو قرآن کی زبان ہے وہی انسان مرنے کے بعد جو ہے وہ زبان بولے گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ جس کے سننے میں انسان کو مزہ آئے، جس کے پڑھنے میں مزہ آئے، جس کے عمل کرنے میں مزہ آئے، وہ واقعتاً آسان ہوتا ہے۔ جس کو سن کے پڑھ کے انسان کا جی متلائے، دوبارہ سننے کو پڑھنے کو جی نہ کرے، وہ تو مشکل ہوتا ہے۔ میٹرک کے امتحان ایک دفعہ بچے دے دیتے ہیں نا، انٹر کے دے دیتے ہیں یا بیچلر میں جاتے ہیں، ایک دفعہ بکس پڑھی، ریڈ کی، استاد نے حل کروا دی، بس پاس مارکنگ کے لیے پڑھ دیا، دوبارہ کبھی زندگی میں کھول کے بھی نہیں دیکھا۔ لیکن قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے، یہ ان سارے امتحانوں سے بالا تر ہے۔ یہ انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ اس طرح استوار کرتی ہے، اس طرح جوڑتی ہے کہ کوئی لمحہ بھی، کوئی انسان کا وقت، جس وقت بھی وہ قرآن مجید کو پڑھے، اسے سننے میں، پڑھنے میں لذت ہی لذت نصیب ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور یہاں پر قرآن مجید کے اعجاز کا پہلو دیکھیے کہ قرآن مجید کے جو حرف ہیں، جو اس کے لفظ ہیں، وہ لفظ کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، وہ حرف، وہ حکم کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، کسی خاص وطن کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو بھی اس کو سمجھ کے پڑھے گا قرآن اس کو خود مخاطب ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ قرآن مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ اور حقیقت بھی بات یہی ہے کہ قرآن مجید کو جو سمجھ کر پڑھتا ہے، سنتا ہے، جو اس کی دعوت پہ غور و فکر کرتا ہے، وہ جان جاتا ہے کہ قرآن کا مخاطب انسان ہے۔ قرآن کا مخاطب انسان ہے، جس انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، جس میں روح پھونکی، فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، جس کے بارے میں یہ کہا وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِین وَھَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیم۔ ہم نے انسان کو اپنی ساری مخلوقات میں سب سے اچھی شکل میں پیدا کیا ہے۔ یہ شکل میں بھی اچھا ہے۔ اللہ رب العزت کی جتنی پیدا کردہ چیزیں ہیں، بناوٹ کے اعتبار سے انسان سب سے خوبصورت ہے۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا پہاڑ کی قسم جس پہ جناب موسیٰ علیہ السلام جا کے اللہ سے باتیں کرتے تھے، اور امن والے شہر مکہ مکرمہ جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا، اس کی قسم ہے۔ اور تین اور زیتون، یہ دو درخت جو ہے، اس کا زیادہ تر پھل وہ بیت المقدس میں ہوتا ہے، اور بیت المقدس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ تین نبیوں کا تذکرہ کر دیا،
تین قوموں کا ان چار قسموں کے اندر تذکرہ کر دیا. فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہو گیا, موسیٰ کا بھی ذکر ہو گیا, اور اس امن والے شہر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے اس کی بھی قسم ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ تین قومیں, یہ تین بڑے نبی اور یہ چار قسمیں, پھر انسان کی تخلیق, اور اس کے بعد کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. انسان وہ ہے کہ جو اللہ کی قسموں پہ, اللہ کی باتوں پہ یقین نہیں کرتا, کان نہیں دھرتا, توجہ نہیں کرتا, عمل نہیں کرتا, توبہ نہیں کرتا, گناہوں کو چھوڑتا نہیں, اللہ کی طرف آتا نہیں ہے, بلکہ گناہوں کی دلدل میں, شیطان کے پیچھے اور ان وسوسوں میں ہوائے نفس کا شکار ہے, اور وہ اتباع خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے. فرمایا کہ یہ ذلت کی پستیوں میں ہم نے اس کو ڈال دیا. اگر ذلت سے نکلنا چاہتے ہو, اللہ اکبر, ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے, نیک عمل کیے, ان کے لیے جنتیں ہیں, ان کے لیے باغات ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے. اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا, جو ایمان لائے گا, نیک عمل کرے گا, اس کے لیے اللہ رب العزت کی بشارتیں ہیں, وعدے ہیں, اللہ کی رحمتیں اور مہربانیاں ہیں. رحمان اس کے لیے ہے جو رحمان کی بات مانے گا, رب اس کا ہے جو رب کا بنے گا, جو رب کا نہیں بنتا رب اس کا بھی نہیں ہے. یہ قرآن کا پیغام ہے, یہ قرآن کا میسج انسان کو ہے. اگر انسان قرآن مجید کو غور و فکر کے ساتھ پڑھے تو یہ قرآن انسان کے اندر کو, اس کے سیلز کو چینج کر دیتا ہے, اس کے ریڈ سیل کو اور اس کے خون کو, اس کے بلڈ کو چینج کر دیتا ہے. اندر کی دنیا چینج ہو جاتی ہے. یہ قرآن مجید وہ قرآن ہے کہ جس سے رو کنڈے بھی کھڑے ہوتے ہیں. اس کا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے براہ راست. یہ موعظہ ہے, اللہ کی طرف سے وہ واعظ ہے جو انسان کے دلوں پہ اثر کرتا ہے. اور یہ شفاء لما فی الصدور ہے کہ دل کی ساری کوڑ کی بیماریاں, یہ قرآن اس کے لیے ریت مار کا کام کرتا ہے, سارا کچھ دھو دیتا ہے. کفر بھی, منافقت بھی, حسد بھی, کینہ بھی, بغض بھی, اختلافات بھی, بہمی کھینچا تانی بھی, اور دل کے اندر جتنا بھی جو ہے شیطان کی طرف سے برے وسوسے ہیں, یہ قرآن ان سب کو ختم کر دیتا ہے. تو میرے بھائیوں, میں نے بہت سارے بابوں کو سنا ہے, ہمارے مسجدوں کے بہت سارے بزرگوں کو سنا ہے, میں نے اس رمضان میں اتنے قرآن ختم کر لیے. دوسرے نے کہا میں نے اتنے ختم کر لیے. مقابلہ بازی میں قرآن کو بڑے ختم کر لیے. لیکن کبھی قرآن مجید کو ہم نے اس طرح بھی ختم کیا ہے کہ قرآن مجھے کہتا کیا ہے. ثواب تو ہم نے بڑے کما لیے ہیں, ثواب کے بخش تو ہم نے بڑے بھر لیے, لیکن قرآن مجید کو جب غور سے, ترجمے سے, فکر سے پڑھیں گے تو پھر ہمارے اندر تبدیلی آئے گی. وگرنہ تو قرآن ختم کر کر کے ثواب کما کما کے تبدیلی نہیں آ رہی. تبدیلی تب آئے گی, حکومت کو چھوڑو, حکومتیں ایسے ہی ہر دور میں رہی ہیں. تمہیں تبدیل ہونا ہے, تمہیں تبدیل ہونا ہے. تم نے اپنی قبر میں جانا ہے, تمہارا اپنا حساب ہونا ہے. جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا, جو بوئے گا وہی کاٹے گا. اور اللہ نے یہ جو آج بچہ جو ہے وہ پہلی رکعت کے اندر جو تلاوت کر رہا تھا کہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون, جو قومیں گزر چکی انہوں نے جو کیا وہ اس کا جواب دیں گے, لیکن تم جو کرو گے تم خود اس کا جواب دو گے, تم سے پہلوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں, قرآن مجید یہ ہمارے حق میں سفارش کرے گا یا پھر ہمارے خلاف سفارش کرے گا. القرآن حجت لک او علیک, قرآن یا تو تیرے حق میں سفارش کرے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا. انسان کی مرضی ہے اس گواہی کو اپنے حق میں کر لے یا اپنے خلاف بنا لے. قرآن مجید کے اندر ایک ایسا مقام ہے, ایک مقام ہے صرف, کہ جس میں اللہ نے اپنے نبی کی بات کو قرآن مجید میں ذکر کر کے جہاں حدیث کو قرآن بنا دیا ہے, وہاں اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ قیامت والے دن اللہ اپنے نبی کی بات کو, اپنے نبی کی رٹ کو, اپنے نبی کے مقدمے کو, اپنے نبی کی گفتگو کو اس قدر اہمیت دیں گے کہ باقی سارے کے سارے لوگ ایک طرف ہوں گے. جو نبی بات کہہ دے گا فیصلہ اسی پہ ہوگا. اور وہ بات کون سی ہے؟ وقال الرسول یا ربی ان هذا القرآن وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہے گا قیامت کے دن, اے میرے رب, میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. بعض وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھے ہی نہیں ہیں,
لفظ بھی نہیں جانتے، حرف بھی نہیں جانتے، سادہ نادرہ بھی نہیں آتا، سمپل ریڈنگ بھی نہیں آتی. اور بعض ہمارے معاشرے میں وہ ہیں جو سمپل ریڈنگ کرتے ہیں لیکن اس کے ترجمے سے واقف نہیں ہیں. جو پڑھنا نہیں جانتے انہوں نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا. جو پڑھ تو سکتے ہیں سمجھتے نہیں انہوں نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا. جو پڑھتے بھی ہیں ترجمے کو بھی سمجھتے ہیں، تفسیر شان نزول کو بھی سمجھتے ہیں، عمل نہیں کرتے انہوں نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا ہے. قرآن کا اصل میسج یہ ہے، اصل پیغام یہ ہے کہ عمل کرو، عمل کرو، عمل کے بندے بن جاؤ. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ تبدیلی ہمارے اندر اس لیے نہیں آتی کہ ہم سمجھ کے قرآن کو نہیں پڑھتے. قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا ہی در حقیقت دلوں کے لیے شفا ہے. در حقیقت اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، فکری گمراہیاں ختم ہوتی ہیں. یہ جو فتنے ہیں یہ سارے کے سارے انسان سے چھٹ جاتے ہیں، ظلمات انسان سے دور ہو جاتی ہیں. اور وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. جب ہماری کیفیت یہ بن جائے گی کہ قرآن مجید سے ہمارا تعلق فکر کے ساتھ جڑ جائے گا تو پھر ہمیں ڈر آئے گا اس بات سے کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو قرآن سے منہ پھیرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے. ہمیں ڈر آئے گا کہ اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا جو قرآن سے منہ پھیر لیتے ہیں. اور قرآن سے منہ پھیرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ادھر قرآن پڑھا تو کوئی بندہ اس کی طرف پش کر دے. نہیں، اپنی منمانی، اپنے فیصلے خود ہی. قرآن کو کبھی نہیں پوچھا بلکہ اوپر والی الماری میں سنبھال کے رکھا ہے. اور بچی جب گھر سے جو ہے وہ رخصت ہوتی ہے تو اس کے سر پہ قرآن یا اس کے ارد گرد قرآن کو وار دیتے ہیں تاکہ یہ برکت کے ساتھ رخصت ہو. یا پھر ہم نے قرآن کو رکھا ہوا ہے قسم اٹھانے کے لیے، یا پھر ہم نے قرآن کو رکھا ہوا ہے چومنے چاٹنے کے لیے، سینے کے ساتھ لگانے کے لیے، اس کی طرف پش نہیں کرنی. یا پھر قرآن کو رکھا ہوا ہے تعویذ گھنٹوں کے لیے. تو یہ جو چیزیں ہمارے معاشرے میں رسم و رواج کے نام پہ، خرافات کے نام پہ یہ آ چکی ہیں، یہ در حقیقت قرآن سے دوری ہے. اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا آپس میں اختلاف ختم ہو جائے، کوئی سنی، کوئی وہابی، کوئی دیوبندی کوئی نہ رہے، تو پھر قرآن کے پیچھے آ جاؤ. یہی دعوت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تم سارے کے سارے اہل حدیث ہو جاؤ، نہیں، قرآن مجید کے ماننے والے بن جاؤ. یہی اہل حدیث کی دعوت ہے. اور وہ لوگ جو یہ نہیں چاہتے کہ یونیورسٹی کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھایا جائے. آج بھی آپ نے پڑھا ہے نا، خبر پڑھی ہے آپ نے، آپ حالات سے واقف ہیں کہ باقاعدہ وکیل، باقاعدہ ایسے جج، باقاعدہ ایسی جو ہے وہ پوری مافیا اور پوری لابی موجود ہے کہ جو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے قانون پاس ہونے سے رکاوٹ بن رہے ہیں. لیکن میں نے، آپ نے، ہمارے بچوں نے، ہمارے گھر نے، ہمارے ماحول نے، ابھی پچھلے دنوں میں جوہر ٹاؤن گیا ہوں، ہمارے ایک کیمسٹری کے ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، ان کے گھر میں ماشاءاللہ ایک بڑا ہال ہے، ماہانہ درس قرآن کرواتے ہیں. میں نے انہیں کہا کہ یہ اتنا بڑا ہال آپ نے رکھا ہوا ہے، ہر قسم کی سہولت یہاں میسر ہے، آپ ڈیلی کی بنیاد پہ یہاں قرآن مجید کی ترجمے کی کلاس کیوں نہیں شروع کر دیتے؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ خیال پہلے آیا ہی نہیں، آپ نے مشورہ دیا تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، اگر فرقوں سے، دھڑوں سے، گروہ بندیوں سے، تعصبات سے نکلنا چاہتے ہو تو پھر قرآن کے قریب آ جاؤ، قرآن کی سنو. اور اگر کوئی آپ کو یہ لگے کہ یار فلانے مسلک کا ترجمہ اور فلانے کا اور فلانے کا اور، تو ترجمہ وہ پڑھو جو مکہ اور مدینہ سے چھپا ہے، تفسیر وہ پڑھو جو مکہ اور مدینہ سے چھپی ہے. اس تفسیر کو پڑھو گے، بڑی مختصر بھی ہے، بڑی واضح بھی ہے، ایک دفعہ پڑھ لو. اور اگر تم وہ بھی نہیں پڑھنا چاہتے، کہتے ہو کہ مجھے پتہ نہیں کون گمراہ کر دے، تو پھر جو ہے وہ کسی عالم کے پاس جا کر عربی زبان سیکھو. عربی زبان سیکھ کے اللہ سے دعا کرو کہ مجھے صراط مستقیم دکھا دے، مجھے قرآن کا راستہ دکھا دے، مجھے قرآن کے پیچھے لگا دے، مجھے قرآن مجید کا متبع بنا دے، مجھے وہ بندہ بنا دے جو قرآن کی نظر میں مومن ہے، مجھے وہ بندہ بنا دے جو قرآن کی نظر میں کامیاب ہے، وہ بندہ بنا دے جو قرآن کی نظر میں صراط مستقیم پر چلنے والے محسنین ہیں، متقین اور صالحین، راشدین اور صادقین ہیں. صحابہ جیسا بنا دے، جیسے صحابہ نے قرآن مجید کو پڑھا، سمجھا، عمل کیا، وہ دنیا میں امامت کرنے والے خلیفہ بن گئے. اللہ رب العزت نے امامت کا کام ان سے لیا. اللہ رب العزت اس قرآن مجید کو ہماری زندگی کا نور بنا دے، ہمارے معاملات کو سدھارنے کے لیے دستور کی کتاب بنا دے، ضابطۂ حیات بنا دے، اس کی برکت حقیقی ہماری زندگیوں میں اللہ نازل فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.